السلام علیکم بھائی صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ پہلے تو بڑا ادب سے سلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کی، میں اور آپ کا میں خادم ہوں۔ بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں سر، بڑے ہفتوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں، لیکن تھینک یو بات سر، ہو اللہ نہیں سکی ہے۔ اللہ آپ کو میں جزائے یہ بھی خیر دے۔ سمجھ سکتا ہوں کہ آپ بزی ہیں، آپ مطلب آپ نے اور بھی کالز لینی ہوتی ہیں، آپ نے مناظرہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو مطلب وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اور میرا کوئی جی سر، مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کوئی آپ سے اختلاف کرنا ہے، کہ میں نہ جی سر، آپ سے کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی میں سر۔ بڑی آپ کی عزت کرتا ہوں سر، جو آپ نے جو ٹاپک لے کے آپ چلے ہوئے ہیں نا، اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں۔ میں ہوں، شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں جی، اور اہل سنت گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جو ہے نا حضرت علی سے، اہل بیت سے، حضرت فاطمہ سے، ماشاء اللہ، علیہم السلام، ان سب سے میں جو ہے نا محبت کرتا ہوں اور ان کی ماشاء عزت اللہ، کرتا ہوں بہت زیادہ۔ اور ماشاء اکثر اللہ، مجھے آپ سے شکایت بھی ہے کہ آپ جب بات کرتے کرتے نا، آپ سب کو ہی اندر گین جاتے ہیں کہ بھئی یہ صحیح سنی ایسے کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے سر، ساری ایک ماشاء جیسے اللہ، نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ ماشاء اللہ، میں جو ماشاء ہے ان کی عزت کرتا ہوں اور آپ کی بھی عزت کرتا ہوں کہ آپ ان کے لیے دفاع کر رہے ہیں۔ اور اللہ، اللہ آپ ان کو کو عزت میں بہت برا سمجھتا ہوں جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیے، زیادتیاں کی، دے۔ جی، جنہوں نے ان کا حق تلفی کیا۔ صحیح فرما رہے اور جو ہے نا آ، میں ساری غلطیاں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ہیں، مطلب صحیح، مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں تھیں۔ اور جب میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، اور اپنی جی، کتابوں سے چیزیں یہ نکل آئیں، ٹھیک ہے، صحیح، بالکل، تو آپ حسن ماشاء بھائی یہ اللہ، باتیں جب میرے آگے کھلی ہیں تو پھر مجھے بھی شرم آ گئی کہ بھائی ہم یہ کیا چیزیں لے کے چلتے رہے ہیں ساری عمر، ماشاء اللہ، ہمیں ماشاء اللہ، بتایا اللہ ہی آپ کو نہیں گیا، جزائے خیر دے، ہمیں اللہ آپ کو ہمیں عزت کچھ دکھایا ہی نہیں گیا۔ اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں حسن بھائی، مطلب دے۔ میں کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہا، مطلب آپ کو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ میں انجینئر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، نہ میں اس صحیح، کا فالوور ہوں، ٹھیک ہے، صحیح، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار وہ مطلب ڈیفینڈ کر رہا ہے کسی حد تک، اور وہاں پہ تو سر حضرت امیر معاویہ کے اگینسٹ کچھ نہیں بول سکتے ہیں، اگر وہ بولیں تو وہ پرچے کروا دیتے ہیں، قاتلانہ حملے ہوں۔ کروانے لگ پڑتے ہیں۔ اور اگر وہ کچھ ڈائریکٹ بولے گا ایسا ویسا حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں، تو اس کو تو وہ مار دیں گے پکڑ کے۔ جی میں نہیں سنتا، اللہ جانتا ہے، میں نہیں سنتا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ اگر وہ اچھی باتیں ہوں، کہتے ہیں تو اللہ ان کو جزائے خیر دے گا، اگر وہ غلط باتیں کہتے ہیں تو پھر بھی اللہ کو پتہ ہے کہ کون غلط بات کر رہا ہے۔ تو میں نے 2 منٹ کا بھی کلپ بھی ان کا نہیں سنا ہے آج تک۔ میں اچھا، نے محمد علی مرزا صاحب کا 2 منٹ کا کلپ بھی میں نے نہیں سنا، کیونکہ ہوں، میں نے کچھ سننے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ آم، جب ہماری عادت یہ ہو گئی کہ ہم باطل بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی، جب ہم نے دیکھا کہ وہ باطل مثلا حق کو چھپانے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں چھپا اور جاتے ہیں، باطل کو چھپا دیتے باطل ہیں۔ کو ہاں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم جہاں تک میں ہمارے جو مخالف بھائی ہیں ان کے عقائد جاننے کی بات ہے، تو ان کے عقائد ان کے مصری صاحب تو کچھ بھی نہیں نا، ان سے ان کے اکابر نے اچھی طرح اپنی کتابوں میں بیان کی ہے اور بہترین استدلال کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ محمد علی مرزا صاحب سے بڑھ کر بہت بہتر انداز میں جس طرح ممکن تھا اس طرح انہوں نے بیان کیا، تو وہ ہم اگر ان لوگوں کے استدلال دیکھنا چاہیں تو ان کے کتابوں میں، ان کے اکابر کے کتابوں میں دیکھتے ہیں، تو ان لوگوں کی باری نہیں آتی کہ بھئی ہم دیکھیں کہ یہ جب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ مخالفین کے دلیل کیا ہیں تو ہم دیکھیں کہ بھئی محمد علی مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے، تو ہمیں ضرورت اتنی نہیں ہوتی کہ ان کے کلپس دیکھیں۔ جی ہاں، حسن بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ حق جو ہے نا وہ چھپا جاتے ہیں، کور ہوں، کر جاتے ہیں، ہوں، لیکن حسن بھائی وہ میں آپ سے یہ بھی بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو وہ کیا کرے، مطلب اگر وہ یہ ڈائریکٹ بات بولے گا، وہ ہوں، انڈائریکٹلی بولتا ہے، ہوں، وہ انڈائریکٹلی بولتا ہے کہ حضرت ابو بکر سے غلطی ہوگی، انڈائریکٹلی بولتا ہے حضرت عمر سے غلطی ہوگی، ہوں۔ لیکن وہ ڈائریکٹلی بولے گا تو اس کو تو پکڑ لیں گے، وہ کیا کرے پھر؟ ہاں مجھے نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہہ دے بھائی کہ میری مجبوریاں ہیں، میں حق کو جانتا ہوں، کہہ دے نا انسان کو واضح کرے۔ اگر وہ لیکن وہ بہت دفعہ آتے ہیں، ایسا حدیث آتے ہیں، وہ صحیح حدیث کو باطل کرا دیتا ہے، اس کی باطل غلط کرا تعویل دیتا کر ہے، حق کو چھپا ہاں دیتا ہے۔ ہاں تعویل کرا دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اس کی اپنی جو مذہب ہے وہ صحیح ہو جائے۔ تو یہ اگر واقعا کوئی شخص تقیہ کرتا ہے، پھر وہ شیعوں پہ حملہ نہ کرے نا، پھر اگر یہ ہے، بالکل، اگر واقعا وہ ہمارے ساتھ ہے اندر سے، تو اس مسئلے پہ ساکت رہے۔ وہ تو ہمیشہ شیعوں کے خلاف بولتا ہے، اور ہم جب ان نے وہ آج سے نہیں 6-7 سال پہلے اس نے کہا تھا، بات کیا، تو ہم نے کہا تھا آؤ بات کرو، تم ہم سے تو پھر اس نے کہا نہیں تھا آیا۔ میں عالم دین نہیں ہوں۔
हमने पैगाम दिया कि भाई ठीक है, हम आपसे मुनाजरा नहीं चाहते, तुम सिर्फ सवाल करो, जो तुम्हारे जो शकूक है भाई हमारे, तुम सवाल करो, हम जवाब देंगे। फिर भी उसने बहाना किया क्या कि आपके सब्सक्राइबर कम है भाई। उसने कहा आपके ये सब भाई, उसका बहाना ये था, ये मेरे गलत बात। सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं। तो आपके सब्सक्राइबर्स जब 80,000, उस जमाने में वो कह रहा था 80,000 होंगे तो हम आपसे बात करेंगे। ये तो कोई तरीका कार ही नहीं है भाई। क्या गलत आपके बात है, ये बहुत सब्सक्राइबर गलत बात है। 80,000 होंगे तो हम आपसे बात करेंगे। इतना जोर जोर से बोलने का, इल्मी किताबी अगर हाँ, बोलना है तो फिर आके हम्म, डिफेंड करो ना। हम्म। अगर वो लेकिन हसन अगर भाई वो एक और भी वाकई बात है। शिया मजहब को हक समझता है, वो इजहार नहीं कर सकता, तो फिर ठीक है, फिर चुप रहे, बात ना करे। हसन भाई एक और भी हाँ बात है, ये जो जी मुनाजरा सर। वगैरह होता है, आपको भी हम्म, पता है कि जो 90% इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है। कोई भी नहीं मानता है, वो कहते हैं भाई हम ही ठीक हैं, जाओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानते, सही है। तुम हमारी ना मानो। तो ये क्या इसका मतलब होना चाहिए कि भाई वो बात तो मानते ही नहीं है एक दूसरे की। बात सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। मुनाजरे जो होते हैं अक्सर, वो मुखालिफ जो मुनाजरा होता है ना, वो इतना नहीं होता है कि वो इतराफ़ कर ले कि भाई आपकी बात सही है, मेरी पोजीशन गलत है। ये तो बहुत कम लोग होते हैं बाइंसाफ इस तरह। बहुत नादिर होता है हम्म। इस तरह के, कह दे कि भाई आप, मैंने आपसे सीखा है, आपने ये जो कहा है मुझे नहीं पता था, आपका शुक्रिया, मैं इतराफ़ करता हूँ मेरी पोजीशन गलत है। ये तो उसको पता भी चल जाए ना, नहीं कहेगा वो, लोग अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करेगा। और अवाम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो भी, उनको पता चल भी जाए ना कि ये हमारा जो आदमी था वो हार गया है, वो उसके दलील नहीं थे, फिर भी वो कहेंगे कि नहीं हम जीत गए। लेकिन उसका ये होता है कि बहुत सारे लोग जब दोनों दलील सामने आ जाते हैं, गरचे बहुत सारे लोग उसमें इनकार करेंगे, तासुब के साथ बात करेंगे, दोनों जानिब से तासुब के साथ बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब सीखेंगे भी, जिनके लिए हम्म। कि वो जब बिल्कुल दोनों तरफ के दलाइल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, अगर उनको मौका मिले दोनों को बात करने की, तो उनको एक एक कंपैरिजन का वाज़ेह वाज़ेह एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, एक फुर्सत मिल जाती है कि इन दोनों में कंपेयर करें जी। कि किसकी बात सही है। तो इसलिए जो है, इसलिए सवाल जवाब का और एक दूसरे के दलाइल लाने का ये फायदा होता है कि उसमें सच और झूठ का सबके लिए नहीं है, बहुत सारों के लिए उसमें वाज़ेह हो जाती है। और बहुत सारे लोग वो आखिर तक कहेंगे कि नहीं, हम्म। हमारा मतलब सही है, हमारी दलील सही है। लेकिन जो बहुत सारे लोग जो खामोश होते हैं, अक्सरियत खामोश देखने वाले होते हैं, जो वो मसलन किसी के लिए भी वो नारेबाजी नहीं करेंगे, और वो जी उनकी जी। तादाद ज़्यादा वो होती है, उन लोगों की होती है, उन लोगों को पता चल जाता है कि भाई हक किसके साथ था। फिर वो उन पर अगर वो इतराफ़ भी ना करें ना कि भाई यहाँ पे इतराफ़ ना भी करें, तो उनके दिल में एक बीज बोया जाता है, जी एक, जी। हाँ, एक नूर की एक किरण वहाँ पे पड़ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपना काम कर लेता है, कुछ सालों में, कुछ अरसों में, या अगर उस नस्ल में नहीं अगली वाली नस्ल में उसका असर हो जाता है। तो ये हक ज़ाहिर करने के फ़ायदे होते हैं। जी सर। मैंने एक और बात करनी थी हसन भाई। एक तो मुझे और भी बड़ी तकलीफ होती है कि ये जो हम्म, जो उलमा कराम है ना, हम्म, ये हजरत अली के साथ करते हैं ज्यादती। हम्म, हालांकि उनको इनके किसी चीज की जरूरत नहीं है कि कोई आलम या कोई मौलवी जो है वो आके हजरत अली की तारीफ करे। उनको हम्म, इसकी जरूरत नहीं है, ना उनकी बिल्कुल। जात को। लेकिन ये है कि हक तलफी करते हैं गलत। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि यार ये ऐसे क्यों है, ये इतने जालिम ये क्यों है, इनको शर्म ही नहीं आती है जी कि सर। भाई जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बातें की, उसको जो है ना उसकी हक तलफी कि भाई सबसे पहले इस्लाम को कबूल करने वाला हजरत अली थे और हजरत हदीजा थी। वो जी सर। हक तलफी ऐसे करते हैं जी, बच्चों में हजरत अली, औरतों में हजरत खदीजा, मर्दों में हजरत अबू बकर, और जी सर। गुलामों में मुझे अब नाम याद नहीं है वो। जी हदीसें गाड़ के जो है ना जो है उनकी हक तलफी करते हैं। और उसके बिल्कुल। अलावा जैसे गजवा खैबर में गए हैं हजरत अली, जी तो ये नहीं बताते कि पहले जो है 39 दिन क्या होता रहा है। जी बिल्कुल। ये नहीं बताते। और सही। मुझे हक तलफी करते हैं कि भाई जिनसे उन, और ये बड़ी तकलीफ होती है मुझे, यकीन माने मुझे अभी ये मेरा ना जिस्म कांप रहा है ये बातें करते हुए। आई एम लिटरली शिवरिंग एट द मोमेंट। लेकिन ये जो लोग हैं इनको शर्म ही नहीं आती, पता नहीं कैसे ये हक तलफी कर लेते हैं इतनी बड़ी हस्ती की, इतनी बड़ी जात की। जी और पूरी मुझे तारीख एक है। और भी बात आपसे जी पूछना है। जी सर। जी सर। मुझे एक और, ये हजरत अली का अकीदा जो है, ये हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत उस्मान के बारे में क्या था, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ। भाई वो इनको कैसा समझते थे और इनके साथ उनका कैसा बिहेवियर था।
ہاں جی ہاں، اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے آ، کہ وہ ان کو، میں آپ کو مسلم سے جواب دوں گا، صحیح مسلم سے، کہ وہ ان کو کیسے سمجھتے تھے۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جی جی صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، یہ سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے۔ یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے، کتاب جہاد سیر والمغازی، صفحہ نمبر 885، باب حکم الفی ہے۔ باب حکم الفی میں اس میں چوتھا حدیث ہے، ایک حدیث، دو حدیث، تین حدیث، چوتھا حدیث، یہ کافی لمبی حدیث ہے، حدیث نمبر جی جی 757 ہے۔ یہاں پر کہ حضرت علی علیہ السلام، یہ مسلم بخاری میں بھی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہے، کہ جی جی حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس یہ ابو عمر کے خلافت کے دوران وہ میراث لینے، اپنی بیوی کی میراث لینے کے لیے عمر کے پاس چلے گئے، تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں کہ عمر کے ساتھ، تو عمر صاحب نے، یہ حدیث آپ کبھی پڑھ لیجئے گا تسلی سے، کہا جی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فلما توفی رسول اللہ، پیغمبر یہ عمر صاحب کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں، فجئتما، اور تم دونوں آئے، یعنی کون؟ عباس اور حضرت علی علیہ السلام، تم دونوں آئے، تطلب میراثک من ابن اخیک، تو عباس جو ہے، آپ اپنا میراث اپنے بتیجے سے مانگ رہے تھے، بتیجے کا جو میراث بنتا ہے، چچا ہونے کے حیثیت سے آپ میراث طلب کر رہے تھے ابو بکر سے، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ علی علیہ السلام جو ہے، یہ اپنی زوجہ کی، اپنی وائف کی میراث ان کی والد کی جانب سے جو ان کو پہنچتا ہے وہ طلب کر رہے تھے، تم دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے ابو بکر کے پاس۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے تو یہ فرمایا، ما نورث ما ترکنا صدقہ، تم دونوں میراث لینے آئے تھے، ابو بکر نے کہا، تو پیغمبر نے تو یہ فرمایا، ما نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے، صدقہ ہو جاتا ہے۔ فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے، ابو بکر ہیں کاذب، جھوٹ کہہ رہے ہیں، پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا، آثمن، ابو بکر گناہ کار ہے، غادر، ابو بکر غدار ہے، ابو بکر خائن ہے۔ ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے، تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے۔ اچھا، پھر واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت کے راستے پر تھا اور حق کا تابع تھا۔ اور جب ابو بکر ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی، وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر، اب جو ہے ابو بکر کی وفات ہو گئی، میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں، پیغمبر کا بھی ولی میں ہوں۔ یہ کس کے الفاظ؟ یہ سب الفاظ ہیں عمر صاحب صلی اللہ علی نبینا و علی اطرته، فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں آج بھی مجھے بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، میں گناہ کار ہوں، میں غدار ہوں اور میں خائن ہوں۔ واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، میں نیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں اور میں حق کا تابع ہوں۔ تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، عمر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، اور شاید حمزہ سے بڑے ہیں، مجھے بھول گیا حمزہ بڑے ہیں یا عباس، بہرحال ان کے چچاؤں میں چھوٹے ہیں۔ اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کذاب، جھوٹا، غدار، گناہ کار اور خائن سمجھتے تھے۔ اور اس حدیث میں آپ پڑھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بالکل انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ حدیث سنائی، ابو بکر نے آپ لوگوں کو میراث نہیں دیا، صدقہ نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، ظالم ہے۔
اور آج مجھ سے لینے آئے ہو. آج جو لینے آیا نا تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اگر واقعا پیغمبر نے فرمایا کہ میراث نہیں ہے تو ابھی کیوں میراث لینے آئے ہیں؟ یہ خود کہ ابھی آئے ہیں دوبارہ عمر کے پاس آئے کہ میراث دے دو، جی یہ جی خود بہترین دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے جھوٹ گڑی ہے کہ پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا. پیغمبر کا میراث ہوتا ہے تبھی یہ میراث دوبارہ عمر کے زمانے میں آئے کہ تو ابو بکر نے تو نہیں دیا، تو دے دے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا جی جی یہ دوبارہ مطالبہ کرنا یہ بھی ابو بکر کو جٹلانے کے اور یہ مترادف ہے. شرمندگی کا باعث ہے جی، شرمندگی کا جی باعث ہے ہمارے بے لیے، شک. جی یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے. اب دیکھیں، میں نے اب انشاءاللہ شادی کرنی ہے، میں نے مسلمان کیا ہے ایک لڑکی کو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، ماشاء اللہ ٹھیک ہے. لیکن ماشاء لیکن اب جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ بھئی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو اللہ. میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ بولے گی یہ اسلام ہے. اسلام میں تو میں یہ ہر مطلب کیسے، بھلے یہ کیسے یہ یہ چیز میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے نبی کے داماد کے ساتھ، ہمارے سب نبی کی انبیاء کے بیٹی کے ساتھ ہوا ساتھ ہے یہ بھائی، ہوا. سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل ان کو کیسے ستاتے تھے؟ حالانکہ بنی اسرائیل سب لیکن سر ایسا ظلم، لیکن ہاں ایسا ظلم کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتا ہوا؟ بالکل اللہ معاف صحیح کرے، فرما رہا. ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی مجھے تو یقین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے گلے پہ تیر لگ جائے اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ، ایک باپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہو، تو آپ کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کے صحیح ہاتھ فرما کاٹ رہے ہوں، آپ کے بچوں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں. شرم صحیح آتی ہے فرما مجھے، رہا. تو شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سن کے، کہ دیکھ کے یہ کیسے لوگوں نے کیا ہے. حضرت امام حسن کے جنازے پہ انہوں نے تیر چلائے ہیں بے شرموں نے، اللہ معاف صحیح کرے. صحیح فرما ان رہا. کی تدفین سے ان کو روکا. لیکن بات یہ ہے کہ حسن بھائی جب آپ یہ بات کر جاتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز کہ سب سنیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، سر مجھے ہے تکلیف، میں تو کہتا ہوں صحیح مجھے ہے تکلیف. اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اللہ جو ہے نا ہمارا حساب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کرے اور ان انشاءاللہ. کے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کی شفاعت ماشاء عطا اللہ کرے. ماشاء اور اللہ ماشاء جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو جن نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان پہ شب و شتم کیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، جن سے وہ صحیح ناراض رہے ہیں، فرما ان کے ساتھ ان کا وہ حساب کریں. صحیح میں تو فرما. کہتا ہوں اللہ آپ آپ یہ کو دعا ایسا کیا کریں کہ ان کا حساب جو ہے ان کے ساتھ کرے اور ہمارا ان کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ ہمیں صحیح ان کی فرما. شفاعت عطا کرے. اللہ آپ کو ایسا اور اللہ آپ کو بہت سلامتی شکریہ عنایت حسن بھائی، آپ فرمائے. نے تھینک یو ٹائم سر. دیا ہے. اور میں آپ سے یہ بات صرف کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ جاتے ہیں نا کہ سارے سنی ایسے ہی ہیں، وہ سارے نہیں ہیں ایسے. سر مجھے میں پتہ تو ہے. کرتا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. ماشاء اور اللہ اور ماشاء اللہ. ایک آخری کویسچن میں نے یہ پوچھنا ہے حسن بھائی، جی سر. آپ فقہ کون سی فالو کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث روایات ان کی جو مطلب حلال فقہ حرام ہے، یا جو اہل بیت فقہ علیہم جعفریہ السلام ہے نا، مطلب اچھی ہے؟ آپ فقہ بالکل وہ جعفریہ کو صحیح مانتے ہیں؟ چیز بالکل بالکل اہل بیت علیہم السلام کا جو حلال ہے جو حرام ہے، کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ ہے، نکاح کرنے کا طریقہ ہے، ان کے احادیث روایات، ان کے فرامین، ان کے مثال، ان کے عمل میں ہمارے سامنے ہے. اس کے مقابل میں کوئی ہے نہیں بھائی. اب خود سوچیں کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو فالو کریں ابو حنیفہ کو؟ یعنی یہ نہیں، آف کوئی کورس قیاس اہل ہے؟ بیت، آف کورس اہل بیت، کوئی قیاس ہے اہل اس بیت. میں؟ کوئی اس میں آپشن ہے آپ کے لیے؟ چوائس ہے بھائی؟ نہیں بالکل زیرو چوائس. لیکن میں نے اور بات کہنی تھی حسن بھائی کہ یہ جو ہے فقہ جعفریہ، مطلب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیوں جو ہے نا روزے کی افطاری اور سحری فقہ حنفیہ کے مطابق کرتا رہا. ہم۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں، نہیں تھا، نہ مجھے کسی جس نے بتایا. جس کو پتہ نہیں ہے وہ معذور ہے نا، وہ اللہ بخش دیتا ہے. اب پتہ چلا ہے تو اب انشاءاللہ اللہ معاف تبارک و کرے، تعالی. اللہ جی معاف کرے. مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ بھئی جو استاد ہے اس کی ہم، فقہ اوتھینٹک ہے، یا پھر جو شاگرد ہے اور جس کے مطلب آگے سے بھی اختلافات چل پڑے ہیں، آپ اس جی چیز کو فالو کرتے ہیں. آپ فقہ جعفریہ کو کیوں فالو نہیں کرتے ہیں؟ بالکل بالکل صحیح فرما رہے شرمندگی ہوتی ہے مجھے بہت کہ بھئی یہ ایسے ہم معاشرے میں. اور حسن بھائی ایک اور بھی بات میں نے کہنی تھی، میں بھول گیا، یہ انجینئر کے حوالے سے ہی میں نے کرنی تھی جی. کہ یہ جو ہے مطلب اس نے آپ کو اس کو مطلب اس چیز پہ تو کرنا چاہیے اپریشیٹ کہ اس نے اہل بیت کے دفاع میں جو ہے نا گالیاں کھائی ہیں. اس نے اہل اچھا، بیت کے دفاع میں نا لڑا صحیح ہے. یہ صحیح. اس نے جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں، جو کیا ہے لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی بھی بات وہ ٹھیک ہے کہ حق بات کو یہ چھپا گئے، ہم، صحیح. پوری اللہ طرح آپ نہیں کو کر ایسا. سکا. چلیں
لیکن اللہ آپ آپ کو نے بہت سلامتی دے. شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر میں کے، آپ اور کا اللہ آپ کو خادم ہوں. قائم رکھے، ایسے ہمیں ہی بھی اہل خوشی ہوئی بیت ہے. کا دفاع کرتے رہیں آپ. اللہ آپ کو بہت عزت دے. شکریہ بہت سر، خوشی ہوئی بہت آپ سے شکریہ. بات. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی نو میرے ورز، عزیز اللہ میرے بھائی. حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کا جو حسن عاقبت دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حوائج کو پورا کرے. خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی شادی کو آپ کے لیے مبارک فرمائے.